بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اسلامک ٹیچر کی جانب سے ایک نئی ویڈیو اور ایک نیا پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس پر میں نے بہت زیادہ جو کامنٹس ہیں اور جو میسیجز ہیں جو مجھے یوٹیوب پر آئے ہیں، کامنٹس کے ذریعے سے آئے ہیں اور مجھے فیس بک پر آئے ہیں، آج ان سوالات، ان تمام بھائیوں کا یہ سوالات تھے کہ آپ ہمیں نسخہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک ایسا نسخہ بتائیں جس کو ہم کریں اور ہمیں جو ہے ہماری روزی کشادہ ہو، ہمارا رزق کشادہ ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو۔ آپ اس کو سنت نبوی سے جو ہے وہ ہمیں بتائیں، کیونکہ بہت زیادہ وظائف ایسے ہیں جو کہ علماء سے یا کسی اولیاء سے یا کسی بزرگ نے بتائے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہمیں کوئی ایک نسخہ ایسا بتائیں جس کو کرنے سے ہمارے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس نسخہ کو جن لوگوں نے بھی کیا ہے میں آپ کو 3-4 کے قریب اس ویڈیو میں کارگزاری سناؤں گا جن لوگوں نے یہ وظیفہ کیا، مجھ سے لیا کیا، اور ان کی رائے کیا ہے، ان کی فیڈ بیک کیا ہے اس بارے میں، کیونکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ہم بذات مسلمان ہونے کے ہم ان پر 100% ہمارا یقین ہے، 100% ہمارا ایمان ہے، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میری اولاد قربان ہو جائے، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے، دنیا نے مجھ سے پیٹھ اس طریقے سے پھیر لی ہے کہ میں ایک تنگ دست ہوں، ایک غریب ہوں، ایک لاچار ہوں، ایک مجبور شخص ہوں، دنیا نے مجھ سے نظریں جو ہیں وہ پھیر لی ہیں، اور وہ اب مجھ سے تعلق اس وجہ سے نہیں رکھنا چاہتے کہ میں ایک غریب ہوں اور ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس وجہ سے وہ مجھ سے نظریں پھیر رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ مجھے پسند نہیں آتی، میرے دل کو اچھی نہیں لگتی کہ دنیا ایسا کیوں کر رہی ہے، لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کو اگر میں کروں تو میری جو روزی ہے اس میں اضافہ ہو سکے، جو میں کام کروں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکے، اور تاکہ دنیا کی نظریں ایک دولت کی وجہ سے مجھ سے نہ پھریں اور وہ میرے قریب جو ہے ہونے لگیں، کیونکہ رشتہ دار میرے وہ سب کے سب عزیز میرے جو مجھ سے دولت کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے تعلق رکھیں۔ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کو اگر میں کرتا رہوں تو میرے رزق میں بہت زیادہ بے پناہ اضافہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ جو ہے جو نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ فجر کے وقت، جب فجر صبح صادق کا وقت ہوتا ہے
ایک چھوٹا سا کلمات ہے، وہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب وہ کلمات انشاءاللہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں کہ وہی صحابی پورے 7 دن، مطلب ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، 7 دن جب وہ صحابی دوبارہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا تھا اس وظیفہ کو میں نے فالو کیا، اور اس وظیفے کے ذریعے سے میرے پاس رزق کی اس قدر کثرت آنا شروع ہو گئی کہ فکر پیدا ہو گئی تھی کہ کیسے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری میں یہ لفظ بھی آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے جو رزق میں کشادہ اور نوکری کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ آج میں آپ کو جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ نسخہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گاؤں میں جو لوگ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے، میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خدا را آپ ان چیزوں پہ یقین کریں، آپ اگر مسلمان ہیں تو ان چیزوں پہ یقین کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ تقدیر ہی بدل ڈالتی ہیں۔ دعا ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اللہ پاک سے جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ اللہ پاک سے نہیں مانگتے، کسی غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس کے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یونس میں جو پارہ نمبر ہے سورہ یونس میں آپ نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو پکارتے ہو جو تمہیں نہ تو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ تمہارے ساتھ بلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے ساتھ فضل کو روک بھی نہیں سکتا، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک عقیدے کی جو ہے اس بنیاد پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو کچھ بھی آپ مانگیں ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں، دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، جو سارے جہاں کو دیتی ہے، جو دشمنوں کو بھی ناراض نہیں کرتی، جو اس کے دشمن ہیں ان کو بھی ناراض نہیں کرتی، جو ان کے دوست ہیں ان کو بھی ناراض نہیں کرتی۔ اللہ پاک کبھی کسی کو بھوکا نہیں سلاتے، چاہے وہ اس کے دشمن ہی کیوں نہ ہو، کبھی کسی کو بھوکا نہیں سلاتے۔ اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگا کریں ایک رب کریم سے مانگا کریں، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ مانگا کریں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز سے مانگتے ہیں تو میرا اللہ بہت زیادہ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو جو تمہارا بھلا کر سکتے ہو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تمہیں اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی سے رزق طلب کیا کرو، اسی کی بندگی کیا کرو، اور شرک سے بچ جایا کرو، اور اسی کی طرف لوٹ جایا کرو۔ یہاں تمام تر جو میرے بھائی ہیں میں ان کا یہ عقیدہ بنانا چاہتا ہوں، جو دولت کے حصول کے لیے طرح طرح مزارات پہ جاتے ہیں، طرح طرح جو ہے وہ کسی پیر فقیروں کے پاس یا ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، اور ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں رزق دیں، تو ایسا کرنا بہت زیادہ شرک ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف ایک اللہ پاک کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ آپ کو بتایا ہے اس کو آپ عمل کریں۔ باقی جتنے بھی نسخے ہیں آپ دولت کے حصول کے لیے آپ سب کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، اس نسخے کو آپ عمل کریں۔ میں آپ کو وہ چھوٹا سا جو ہے وہ وظیفہ بتاؤں گا، جس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ایک
جو لوگ ان وظائف پر یقین رکھتے ہیں ان چیزوں میں ایک چھوٹی سی جو ہے آپ کا جو وقت ہے وہ مجھے چاہیے ہوگا، چھوٹی سی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ضلع مانسہرہ میں ایک شخص ہیں جن کو جو ہے ان کے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی تھی۔ اب جب کسی کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی تھی تو ایسے میں ایک جو ماں ہے اس کے لیے ایک بیٹے کی جو فریاد ہے وہ کون سن سکتا ہے؟ صرف ایک اللہ پاک ہی سن سکتا ہے، اور اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ جب ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، جب ہر طرف سے تمام عدالتوں میں یہ فیصلہ آ گیا کہ اس کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی دی جائے گی، لیکن اللہ پاک جسے زندگی دینا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، اور اللہ پاک اگر کسی کی موت لکھ دیں تو اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ ہم لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اس بات پہ ہونا چاہیے، اگر اللہ پاک کسی کو چاہیں تو زندگی دے سکتے ہیں، اور اللہ پاک اگر کسی کو زندگی نہ دینا چاہیں تو کوئی بھی انسان زندگی نہیں دے سکتا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ان کے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی تھی۔ جب ایک ماں بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی، انہوں نے بہت زیادہ اس طریقے سے ہر ایک جانب دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھا کہ کسی سے رعایت مل جائے اور اس کی زندگی جو ہے وہ بچ جائے۔ جب ایسے وقت میں ایک ماں کو بہت زیادہ یہ چیز ہو، ماں کی تڑپ ہو اپنے بیٹے کے اصول کے لیے کہ میرا بیٹا باہر آ جائے، جب انسان کوئی اس طرح کا جب آپ کے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں اور جب آپ اللہ پاک کی جانب رجوع کرتے ہیں تو پھر سچے دل سے ہر چیز کی جاتی ہے، پھر عبادت میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی، پھر ہر چیز مکمل طریقے سے کی جاتی ہے۔ تب ایسے میں انہوں نے اس یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کہ یا اللہ، یہ میرا جو ہے آخری جو میرا آزمائش ہے وہ صرف تیرے آگے ہے، میں سب دنیا کے دروازے جو ہے وہ کھٹکھٹا چکی ہوں، مجھے کسی سے فائدہ نہیں پہنچ سکا، اب میں تیرے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوں، اب تو ہی ہے جو اس میرے بیٹے کو بچا سکتا ہے۔ یقین مانے جب انہوں نے وظیفہ شروع کیا اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بیٹا جو ہے وہ سزائے موت، جسے سزائے موت ہو چکی تھی، وہ باہر آ گیا۔ یہ صرف وظائف کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ایسے اگر میں آپ کو واقعات اور حالات اگر میں سنانا چاہوں تو بہت زیادہ ہیں، بڑھ جائیں گے۔ میں ان چیزوں پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں، میں بہت زیادہ بلیو رکھتا ہوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی نیت سے ہمارا 100% اس پر یقین ہے۔ اور جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہو کہ آپ یہ چیز کریں، اس میں یوں سمجھ لیں کہ پتھر پر وہ لکیر ہے۔ انشاءاللہ یہ جو نسخے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں، ان سے ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کو بھی میں نے بتایا ہے، جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے آپ یہ نسخہ کریں، انشاءاللہ ایک ہفتے بعد آپ کو اس کے پازیٹیو رسپانس آنا شروع ہو جائے گا، اور ہمیں آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کو کس حد تک میں سب سے پہلے ان کو کیا کرتا، ان کا یہ ایمان اور عقیدہ بناتا کہ جب تک آپ کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہوگا یہ چیز عمل نہیں کرے گی۔ جب ان کا ایمان اور عقیدہ بن جاتا تو وہ اس چیز کو کرتے، اور الحمدللہ انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ فائدہ ہونے کے بعد جب انہوں نے یہ چیز کی اور ہمیں فیڈ بیک دیا، اس میں سے ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان میں سے اگر 100 میں سے 70-80 بندوں نے ہفتے بعد رپورٹ دی کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اب اتنے حالات اچھے ہو گئے ہیں کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر میں جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم رکھنے کے لیے کہاں سے جگہ تلاش کریں، اتنی مقدار میں آ رہا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کسی لوگوں کی نظر بد نہ لگ جائے، کیونکہ لوگ جیلس پن محسوس کرتے ہیں، لوگ تعویذ وغیرہ ان چیزوں پہ پڑھ کے ہم پر جادو نہ کر دیں، یہ نہ کر دیں، وہ نہ کر دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بتائیں، انہوں نے فیڈ بیک دیا۔ یہ میرا ایمان ہے، ان چیزوں پہ پختہ ایمان ہے، اس وظیفے کو آپ کریں۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو کریں۔ کرنے کا طریقہ اور کرنے کا عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ صبح نماز فجر کے وقت
آپ جب نماز فجر پڑھ لیں، یاد رکھیں یہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، آپ والد ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی فرد اس کو کر سکتا ہے۔ ایک ہفتے تک آپ نے لگاتار یہ کرنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحابی رسول کو بتایا تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ مجھ سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں رکھ رہا، صرف اس بنیاد پر نہیں رکھ رہا کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، سب معاشرے کی سب لوگوں نے مجھ سے نظریں پھیر لیں، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، تو اور انہوں نے بتایا کہ صبح کے وقت جو 100 ٹائم آپ یہ پڑھ لیا کریں، تسبیح پڑھ لیا کریں، 7 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے، 7 دنوں کی انہوں نے کارگزاری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پاس رزق اتنی وافر مقدار میں آ رہا ہے کہ مجھے یہ فکر پیدا ہو گئی ہے کہ اسے اٹھاؤں گا کیسے اور رکھوں گا کیسے۔ تو آپ کو وہ میں تسبیح دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، تمام میری بہنوں سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ دوبارہ سے آپ کو جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ایک کومنٹس اجازت کا آتا ہے تو اس کے دیکھا دیکھی بہت زیادہ کومنٹس آنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں اجازتیں عام ہیں، آپ صبح کے وقت 100 ٹائم یہ تسبیح ایک ہفتے تک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے جو برے وقت ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے اور آپ کے اچھے وقت آنا شروع ہو جائیں گے، اور رزق میں اتنا اضافہ ہوگا آپ خود بھی ان کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ آخر میں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے آپ شیئر کریں۔ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا ابھی دیکھ رہا ہے، میری ان سے، ان اپنے بھائیوں سے گزارش ہے، ان اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں، تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم اپنے مجبور بھائیوں کا، مسلمان بھائیوں کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ مجھے چند کومنٹس اور چند یہ چیزیں آتی ہیں جس میں مجھے بہت زیادہ جو ہے یہ دعا کی درخواست بھی کی جاتی ہے، اور اکثر اس طرح کے کومنٹس آتے ہیں جرمنی سے، ایک میرے خیال میں شاید وہ قادیانی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں یا کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، میں ان کے مذہب پہ نہیں جاتا، میں کسی مسلک پہ نہیں جاتا۔ اگر کوئی مجھ سے مسلک پوچھ رہا ہے تو میں صرف مسلمان ہوں، الحمدللہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر میں یقین رکھتا ہوں، تمام کے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدس سمجھتا ہوں۔ میری نظر میں حضرت ابو بکر صدیق سے سب سے افضل ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام اصحاب رسول، جتنے بھی اصحاب رسول ہیں، اہل بیت ہیں، سب کے سب میرے لیے بہت زیادہ مقدس ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو انہوں نے بتائی ہے، اس کو میں فالو کرتا ہوں۔ جو چیز قرآن میں بتا دی گئی ہے، جو حدیث میں بتا دی گئی ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی چیز بتائی ہے، 1400 سال بعد اگر کسی نے بتائی ہے، میں اس کو فالو نہیں کرتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو شریعت نے ہمیں چیزیں بتائیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اس کے بعد میں کسی چیز کو فالو نہیں کرتا۔ ان چیزوں نے، وہ جو بہن ہیں انہوں نے یہ بہت زیادہ کومنٹس کیے کہ اگر آپ یہ جو وظائف بتاتے ہیں جو دولت حاصل کرنے کے، اگر اس میں فائدہ ہوتا
اگر اس میں فائدہ ہوتا تو آج مسلمان دنیا کبھی بھی یہود و نصارہ سے بھیک نہ مانگ رہی ہوتی۔ تو میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے، ہمارا کوئی ایک ملک ایسا نہیں جہاں پہ شرعی نظام مکمل طور پہ قائم ہو، جہاں پر ہم فخر سے کہہ سکیں شکر الحمدللہ اس ملک میں جو بھی نظام ہے یا اس ملک کی جتنی بھی آبادی ہے وہ 100% حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والی ہے۔ آج تک کسی ایک نے ایسا ہمیں نہیں بتایا، اگر کسی نے نہیں بتایا تو ہم سنتیں بہت زیادہ ذبح کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں پیچھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ہر محاذ میں پیچھے ہیں۔ میری ان بہن سے یہ سوال ہے کہ آپ خدا را آپ ایسا نہ کریں، آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ قرآنی فضائل ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اور میری تمام بہنوں سے میری گزارش ہے اور تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں، اور ہمارا پیج اور ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ دی ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔